صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا حبيبنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام عشق و محبت ارشاد فرماتے ہیں، تیرے نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیرے نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بہت عظیم شان ہے۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کی طرف سے کوفہ میں رہنے والے لوگوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو دعوت دینے لگے، بہت سارے دعوت نامہ مدینہ شریف میں ان لوگوں نے بھیجا، ہزاروں کی تعداد میں دعوت نامہ آئے حضرت حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ اب چونکہ یہ شریعت کی بات ہے، دین کی بات ہے، دین کی خاطر آپ نے اپنے چچا زاد بھائی امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرماتے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھائی کوفہ والوں نے اتنے تعداد میں دعوت نامہ بھیجے ہیں، آپ جائیے میرے نام کا ان لوگوں سے بیعت لیجئے۔ کیا وہ لوگ حقیقت میں ہم کو چاہتے ہیں، میری وہاں ضرورت ہے، یا یوں ہی خواہ مخواہ کوئی دھوکے کا معاملہ ہے؟ امام مسلم اپنے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو مانتے ہیں اور ان کے کہنے پر کوفہ تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ جب تشریف لے گئے، آپ کے ساتھ دو لڑکے بھی ہیں، کوفے والے نے ان کا بہت عزت کیا، احترام کیا، استقبال کیا۔ کئی دنوں میں 40,000 سے زیادہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا بیعت کوفہ کے لوگوں نے لیا۔ اب ان میں کچھ لوگ یزیدیوں کے تھے، یزید کو کوفہ والے نے کسی طرح خبر دیا کہ امام حسین کے نام پر یہاں بیعت لی جا رہی ہے، پورے گاؤں شہر ان کے ہی
ماننے والے ان کو اپنا رہنما، اپنا رہبر مان رہے ہیں، پورے گاؤں میں، شہر میں یہ شہرت گونج رہی ہے امام حسین کی۔ اے یزید، اگر اس کو قابو نہیں کیا تو کئی دنوں میں اور تم اس کو قابو نہیں کر سکتے ہو۔ یزید چونکہ وہ بہت بڑا خواہاں تھا، اس نے اپنی تخت جانے کی اس کو صدمہ فکر ستانے لگی، اس لیے ابن زیاد تو پہلے سے دوسری جگہ کا گورنر تھا، ابن زیاد کو خط لکھا یزید کہ جس طرح بھی ہو، جو کرنا ہے کرو، جتنی ظلم کرنا ہے، جتنے لوگوں کو مارنا ہے، کاٹنا ہے، سب کرو، مگر امام حسین اگر وہ ہماری بیعت لیتے ہیں تو کوئی بات نہیں، امام مسلم میری بیعت کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں، نہیں کرتے ہیں تو ان کو قتل کر دو۔ ابن زیاد کو جب یہ پاور ملی تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جس رنگ کے عمامہ شریف باندھتے، اسی کلر کے عمامہ کو باندھا ابن زیاد، اور جس کلر کے گھوڑے ان کے تھے امام حسین پاک کے، اسی کلر کے گھوڑے کو اس نے لیا، اور مدینے سے مکے سے کربلا تک جو راستہ آتا ہے ابن زیاد اسی راستے سے آیا، تاکہ کوفہ والا جان جائے کہ امام حسین آ گئے ہیں۔ دھوکہ اب چونکہ وہ چہرہ چھپائے ہوا تھا اور فصیح بیان دیا اس نے، لوگوں کے سمجھ میں آئی کہ شاید یہی امام حسین ہے، مگر امام حسین کی آواز میں تو وہ خوشبو ہے جو مصطفیٰ جان رحمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ ان کے چہرے میں وہ پہچان ہے، ان کے چہرے سے وہ پہچان ہے کہ اس چہرے کو دیکھے تب مصطفیٰ جان رحمت یاد آتے۔ یہ وہ مرتبہ ہے امام حسین پاک۔ اللہ اکبر۔ تو کچھ لوگ جانتے تھے، پہچان لیے کہ لوگوں یہ امام حسین نہیں ہے، یہ ابن زیاد ہے جو امام حسین کا دشمن ہے، جو امام حسین کا دشمن ہے۔ وہ اتنا تیز ترار تھا ابن زیاد کہ اس کے محفل میں گاؤں کے، شہر کے جو بڑے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اس کو اس نے پہچان لیا اور اس کو دعوت دی اپنے محل میں آنے کی، اپنے دربار میں دعوت دی۔ دعوت دیا، اب سب لوگ سوچے کہ امام حسین کا معاملہ ہے، دعوت میں چلے گئے۔ جب دعوت میں چلے گئے تو ان کو نظر بند کر دیا، کہنے لگا ابن زیاد میری بات مانو، نہیں تو تمہارے بچے مارے جائیں گے، تمہارے بچے مارے جائیں گے، تمہارے گھر کو ڈھا دیا جائے گا۔ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ آپ بتائیے ابن زیاد، آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کیا کام لینا چاہتے ہیں، بتائیے۔ ابن زیاد کہنے لگا کہ امام حسین کی بیعت کو توڑو اور امام مسلم کا ساتھ چھوڑو۔
امام حسین کا بیت توڑو اور امام مسلم کے ساتھ چھوڑو، نہیں تو تمہارے بچے مارے جائیں گے، گھر کو ڈھا دیا جائے گا۔ کیا وہ پسند کرتے ہو؟ وہ لوگ جو گئے تھے بڑے بڑے لوگ، وہ لوگ کہے نہیں، آپ جو کہو گے وہی کریں گے۔ تو امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ ابن زیاد آیا ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بغض و عداوت میں، دشمنی میں لوگوں کو مارنے کی دھمکی دے رہا ہے۔ تو امام مسلم 40,000 امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے کو لے کر ابن زیاد کی محل کا محاصرہ کر لیا، یعنی گھیر دیا چاروں طرف سے۔ ابن زیاد چاہتے، امام مسلم چاہتے تو ابن زیاد کو قتل کروا دیتے۔ 40,000 ان کے ساتھ ہے آدمی، ابن زیاد کے تو گنے چنے آدمی تھے، سپاہی قتل کروا دیتے، مگر نہیں۔ ابن زیاد کیا کیا، وہ سارے بڑے لوگوں کو اپنے محل کے چھت پر لے گیا اور کہا ابن زیاد ان سارے لوگوں کو کہ تم چلا کر اپنے لڑکوں جو رشتہ دار ہیں ان سب سے کہو کہ اپنی بیوی بچے گھر خاندان چاہتے ہو تو امام مسلم کو چھوڑو اور امام حسین کی بیعت کو توڑو، نہیں تو ابن یزید تم کو قتل کروا دے گا، بچے کو قتل کروا دے گا، گھر کو ڈھا دے گا۔ یہ اب سب جب اعلان کرنے لگے، سب کے رشتہ دار مان گئے۔ 40,000 سے 39,000 آدمی، یعنی 500 رہ گئے، باقی سب بھاگ گئے۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے سب بھاگ گئے۔ کتنے بچے؟ 500۔ سارے 39 نکل گئے، 500 بچے۔ نماز عصر کا وقت ہو رہا ہے، امام مسلم فرماتے ہیں چلو جو ہوگا ہوگا، نماز ادا کرتے ہیں۔ کوفہ کی جامع مسجد میں آپ نماز پڑھاتے تھے، آپ کے علاوہ کسی کے پیچھے وہ لوگ پڑھنے کو پسند بھی نہیں کرتے، امام مسلم ہی کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ جب سے تشریف لے گئے، اللہ اللہ، کئی گھنٹوں میں یہ سارا معاملہ ٹوٹ پھوٹ کر تباہ و برباد ہو گیا۔ امام مسلم جب عصر کی 4 رکعت نماز پر سلام پھیرتے ہیں تو دیکھتے ہیں پیچھے ایک بھی نہیں، وہ 500 بھی گئے، 500 بھی غائب ہے۔ تنہا عصر کے تھوڑی دیر بعد سورج ڈوب گیا، سورج ڈوب گیا۔ جو گلی سے گزرتے تھے امام مسلم، جس راستے سے گزرتے تھے، راستے کے دونوں طرف سے لوگ کھڑے رہتے تھے عقیدت مند، کوئی ان کے پیر کو چوم رہا ہے، کوئی ہاتھ کو چوم رہا ہے، کوئی دامن پکڑ رہا ہے، کوئی دھول کو جو ہے چاٹ رہا ہے امام مسلم کے قدموں کے نیچے کی، اور ان کے جو 2 بیٹے ہیں ان کو بھی ویسے ہی چوم رہے ہیں، چاٹ رہے ہیں، بوسہ لے رہے ہیں۔ اب وہ سب معاملہ ختم ہو گیا۔ امام مسلم گلیوں میں چکر لگا رہے ہیں، راستے میں پھر رہے ہیں۔ جو ان کا خاص چاہنے والا تھا ان کے دروازے پہ جاتے ہیں، وہ دروازہ بھی ان کے لیے بند نہیں کھولا۔ عجیب منظر۔ اب سنو، مثال کے طور پر ہم لوگ مدرسے سے چلے رشید صاحب کے یہاں، اب یہاں آئے تو دیکھے کہ دروازہ بند، دروازہ بند، حالانکہ کھلا رہنا چاہیے،
بن ہے تو اس وقت دل کیسا کرے گا؟ اس وقت دل کیسا کرے گا؟ کتنی پریشانی ہوگی؟ اس پریشانی کا کوئی جواب ہے؟ اس پریشانی کا کوئی جواب ہے؟ ایک تو رات کا وقت ہے اور یہ وقت کھانے پینے اور آرام کرنے کا وقت ہے. جب ایسے وقتوں میں دھوکہ ملے گا، جب دھوکہ جو ہے دھوکے دار دھوکہ دے گا تو کتنی تکلیف کی بات ہے نا؟ کتنی تکلیف کی بات ہے. اس عالم میں انسان کیا نہیں کرتا اپنی ایسے وقت کو گزارنے کے لیے، انسان پناہ لینے کے لیے، انسان بچنے کے لیے ہر وہ کوشش کرتا ہے جہاں ہم کو چھپنے کی جگہ مل جائے، ہم کو پینے کی جگہ مل جائے، ہم کو اپنی جان بچانے کی جگہ مل جائے. امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ کو تلاش کر رہے ہیں. یقین جانیے جس گھر میں بار بار جو ہے آپ کے لیے قطار لگا کرتے تھے، لائن لوگ لگا کر کے بیچ سے آپ کو لے جایا کرتے تھے، نعرہ لگا کر لے جایا کرتے تھے، وہ دروازہ بھی بند ہے. جب دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں فرماتے ہیں امام مسلم ہوں، میں حسین پاک کا بھائی ہوں، کھولو. تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو دروازہ 24 گھنٹے ہمارے لیے کھلا رکھتے تھے، میرے انتظار میں رکھتے تھے، میرے آنے کے بعد کہتے تھے آپ کا آنا مبارک ہو، مرحبا یا امام مسلم، آپ کا آنا مبارک ہو. آج ہمارے لیے تم دروازے بند کر دیے، کیا بات ہے؟ باہر سے اندر سے آواز آتی ہے اب آپ کے لیے سبوں کا دروازہ بند ہو گیا ہے اور آپ کو کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے اور آپ کو کوئی پانی پلانے والا نہیں ہے، اب آپ کو کوئی کھانا کھلانے والا نہیں ہے. وہ جب پوچھتے ہیں حضرت امام مسلم آخر کیا بات ہے، تم کس سے ڈر گئے، تم کو کس نے ڈرایا، کیا تم کو خدا کا خوف نہیں ہے، کیا تم کو اللہ سے ڈر نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ قہار و جبار ہے، اس کی قہار و جباری سے ڈرو. تم امام مسلم کو دھوکہ نہیں دے رہے ہو بلکہ امام حسین کو دھوکہ دے رہے ہو، امام حسین کو دھوکہ دے رہے ہو. اللہ اللہ. ابن زیاد کا اب وہ سپاہی امام مسلم کو تلاش کرتے پھر رہا امام مسلم کہاں، امام مسلم کہاں. انعام رکھا گیا، لفنگے نوجوانوں کو ان کے لیے لگایا گیا تلاشی کے لیے. دیکھو کہاں ایک ضعیفہ، کافی دیر ہو گئی، رات گزر گئی، ان کے گھر کا دروازہ کھلا ہے. امام مسلم اسی گھر میں داخل ہو. وہ ایک عورت بیٹھی ہے اپنے مرد کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں. داخل ہو گئے. وہ خاتون کہتی ہے کون ہے آپ؟ تو امام مسلم فرماتے ہیں میرا نام امام مسلم بن عقیل ہے، ہم امام حسین کے بھائی ہیں. اللہ اکبر. وہ عورت کہتی ہے خاتون کہ آپ کی تو بہت شہرت ہے کوفہ میں، آپ تنے تنہا کیوں گھوم رہے ہیں؟ آپ کے تو اتنے لاڈ پیار تھے، اتنے ماننے والے تھے، آپ بڑی عظیم آدمی ہیں، آپ بہت بابرکت والے ہیں، آپ تنہا کیوں گھوم رہے ہیں؟ کیا معاملہ ہے؟ یہ تو میرے نصیب کی تقدیر کی بات ہے کہ آل رسول ہمارے یہاں آئے ہیں، اولاد رسول ہمارے یہاں آئے ہیں. اللہ اکبر. مرحبا یا امام مسلم، مرحبا یا امام مسلم. آنے کی ان کی خوش آمدید بولتے ہیں، ان کو عربی میں مرحبا بولتے ہیں، آنا مبارک ہو، آنا مبارک ہو. سمجھے؟ استقبال ان کی جو ہے. اللہ اکبر. خدمت میں لگ گئی، آپ خدمت کر رہی. پانی مانگتے ہیں امام مسلم، پہلے پانی دیجئے. اللہ اکبر. پانی پیتے ہیں، پھر ساری بات بولتے ہیں. ان تو سوچتے ہیں یہ موقع غنیمت ہے، آل رسول کی خدمت کر لوں.
تاکہ ان کی خدمت سے میرا مولا راضی ہوگا. میرا مولا، زوروں سے بولو، میرا مولا راضی ہوگا، میرے آقا راضی ہوں گے. اللہ اکبر، میرے آقا راضی ہوں گے. کھانا وغیرہ یہ تو غم کی گھڑی ہے، کھانا وغیرہ کیا اچھا لگے گا؟ لگے گا. پانی وغیرہ پی کر آرام فرمانے لگے، اتنے میں اس عورت کا مرد آ گیا. کھانا وانا ان کا پہلے سے وہ خاتون ان کی بیوی انتظام کر دی، کھایا پیا. اور اس کے بعد وہ اپنے بیوی سے بات نہیں کر رہا، وہ سمجھ گیا کہ اس کمرے میں چراغ جل رہا ہے، روشنی کا انتظام ہے، اس میں کوئی مہمان آیا ہے. وہ بولتی ہے ان کی بیوی کی، دیکھو آج ایک مہمان آل رسول اپنے ہی آئے ہیں. بہت آج زندگی کی خوشی میں، یہ زندگی میں پہلی دفعہ اتنی خوشی کا موقع اللہ نے دیا ہے کہ آج اپنے گھر میں آل رسول آئے ہیں، اولاد رسول آئے ہیں. مگر وہ کم وقت اندر اندر بہت خوش ہو رہا ہے. کب صبح ہو، صبح ہونے کا انتظار دیکھ رہا ہے، صبح ہونے کا انتظار دیکھ رہا ہے کہ صبح ہو، اپنے دوستوں کو کہے کہ امام مسلم ہمارے یہاں ہے. دوستوں سے کہا، سب دوست مل کر ابن زیاد کو جا کر کہا، ابن زیاد کو جا کر کہا کہ امام مسلم ہمارے یہاں چھپے ہوئے ہیں معاذ اللہ. ابن زیاد 70 سپاہیوں کو بھیجا، ایک آدمی کے لیے کتنا؟ 70 سپاہیوں کو بھیجا. جب 70 گئے، اس خاتون کے گھر کو گھیر لیا. گھیرنے کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں یہ 70 سپاہی جو ہے لگو بات کہا، لان والی تان والی بات کہا، برا بھلا کہا. کس کو؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو امام مسلم باہر تشریف لاتے ہیں، کہتے ہیں میرے بھائی امام حسین کو گالیاں دے رہے ہو تم لوگ. تو یہ لوگ 70 کے 70 کہتے ہیں، ان کو بھی برا بھلا کہتے. تو کہاں برداشت ہو، کہاں برداشت ہو؟ امام حسین کی شان میں گستاخی ہو اور امام مسلم برداشت کرے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. آپ باہر تشریف لاتے ہیں، کہتے ہیں دشمنوں بتاؤ تمہارا مقصد کیا ہے، تم کیا کرنا اور کیا کہنا چاہتے ہو، کیا کرنا کیا کہنا چاہتے ہو. امام مسلم جب یہ آواز لگاتے ہیں تو دشمنوں اکٹھا ہو کر جواب دیتا ہے، جواب دیتا ہے باہر نکلو تو پھر تم کو بتاتا ہوں. امام مسلم ایسے باہر نکلتے جیسے کوئی شیر حملہ کرتا، کوئی شیر حملہ کرتا. اس انداز میں آئے اور دشمنوں پر برسنا شروع کیے تو کوئی ادھر کوئی ادھر بھاگ رہا. ایک کے لیے 70 آیا، 70 ادھر ادھر بکھر گئے. مگر تنہا وہ مقابلہ کیے. بہت سارے دشمنان اسلام کو اور دشمنان مصطفیٰ جان رحمت کو قتل کیا، نشانہ تیر سے کیا اور امام مسلم اس میں زخمی ہو گئے. بہت زور زخم پہنچی تو سر چکر دے دیا ان کا. تو دیوار کے سہارے آپ بیٹھ گئے، دیوار کے سہارے بیٹھ گئے. جب بیٹھے تو وہ عورت جو پانی لا کر دی ان کو جام میں، پانی جب پینے جا رہے ہیں تو سر میں جو تیر لگا، اس تیر زخم سے جو خون نکلا بہہ کر اس پانی میں گر گیا. پانی جو ہے خون والا ہو گیا، خون ہو گیا. پانی خون والا پانی جب ہوا تو امام مسلم نہیں پیتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں. ابھی
اس میں سے ایک بڑا شاطر تھا، چلاک تھا، کہنے لگا رکو، یہ آپ کے ساتھ یہ لوگ غلط کام کیا ہے، سمجھے، غلط کام کیا ہے یہ لوگ۔ ابن زیاد تو آپ کے ساتھ ان لوگوں کو اس طرح کرنے کے لیے نہیں حکم دیا، یہ لوگ آپ کے ساتھ بدماشی کر رہا ہے اور زیادتی کر رہا ہے۔ اس طرح وہ غلط بات بول کر پھسلایا۔ امام مسلم بھی فرماتے کہ ہاں میں بھی چاہتا ہوں کہ اس کا کوئی راستہ نکلے، کوئی فیصلہ ہو جائے تاکہ یہ آپس میں لوگ خون خرابہ نہ کریں، قتل و غارت نہ ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ بات جو ہے رفع دفع ہو جائے۔ معاملہ کیا ہے؟ امام مسلم فرماتے ہیں تو وہ دشمنان نے اسلام بھی کہتا ہے کہ ہاں چلیے ابن زیاد کے دربار میں چلیے ابن زیاد کے پاس۔ آپ جاتے ہیں، ابن زیاد ادھر دروازے پہ دو قصاب کو کھڑا کر کے رکھا تھا کہ جیسے امام مسلم محل میں داخل ہو ان پر حملہ کر دینا اور ان کو قتل کر دینا، معاذ اللہ، ان کو قتل کر دینا، ان کو قتل کر دینا۔ کئی جگہ پر آیا ہے کہ ان کو دروازے پر ہی قتل کر دیا گیا، اور کسی واقعہ میں ہے کہ نہیں وہ ابن زیاد سے گفتگو کیے کہ اس طرح کیا ہے۔ تو امام مسلم کو ابن زیاد کہا کہ آپ میری بیعت لے لیجئے اور وعدہ کیجئے، میں یزید کا بیعت لے لیجئے اور وعدہ کیجئے کہ امام مسلم امام حسین کو بھی یزید کا بیعت دلوائیں گے۔ تو امام مسلم فرماتے ہیں کہ یہ تو ہم کو پسند نہیں ہے، میں کسی بھی حال میں یزید کے ہاتھ میں میں اپنا ہاتھ نہیں دوں گا، بے شک ان کی بیعت میں نہیں کرتا، جو تمہاری مرضی وہ کرو، مگر میں اس کا بیعت نہیں لیتا ہوں اور نہیں کرتا۔ تب وہ اشارہ کیا قصاب کو، چھت پر ان کو لے گیا اور قتل کر دیا۔ امام مسلم سر کاٹ کر ابن زیاد کے سامنے لایا اس کا قصاب، اور ان کے دھر کو کوئی روایت میں آتا ہے کہ پھینک دیا، اور کوئی روایت میں آتا ہے کہ ان کو سولی پہ چڑھا دیا۔ اب ابن زیاد کے کتے گھوم رہے ہیں کوفہ میں کہ امام مسلم کے دو لڑکے جو ہیں وہ کدھر ہیں، کس کے پاس ہیں۔ اعلان کیا جا رہا ہے ان کے دو لڑکے کسی کے پاس مل گئے اور وہ حاضر نہیں کیا پہلے اعلان سننے کے بعد، تو ان کے گھر توڑ دیے جائیں گے اور اس گھر کے سارے لوگوں کو مار دیے جائیں گے۔ تو امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بیٹے جس گھر میں چھپے تھے، اس گھر والوں نے رات ان کو باہر مدینے چلے جانے کے لیے نکال دیا اپنے گھر سے کہ یہ رات کے اندھیرے میں چلے جاؤ تم لوگ مدینے۔ اللہ اللہ، دونوں بھائی اس رات کے اندھیرے میں دوڑ رہے راستے میں، ایک جگہ ان کے پیر میں کانٹا چبھ گیا۔ دو بھائیوں میں سے ایک بھائی کے پیر میں کانٹا چبھ گیا، اب دوڑ نہیں سکتے ہیں، جب دوڑتے ہیں تو پیر میں درد معلوم ہوتا ہے۔ ایک بھائی دوڑ کر آگے چلے جاتے ہیں، ایک بھائی درد کی وجہ سے پیچھے چھوٹ جاتے ہیں۔ رات کی اس اندھیری میں ڈر بھی معلوم ہوتا ہے کہ میرا بھائی کتنی دور ہم سے چلا گیا، میرا بھائی ہم سے کتنی دور چلا گیا ہے، جب گرد و غبار بھی نظر نہیں آتی، اور درد جو ہے پیر کا اس طرح پریشان کر رہی ہے کہ کہیں بیٹھ جاتے ہیں کہیں توڑتے ہیں۔ کہیں درد محسوس کر کے بیٹھتے ہیں، پھر دوڑنا شروع کرتے ہیں۔ ساری رات
دونوں بھائی اسی طرح دوڑتے پھر گھوم کر اسی جگہ پر آ جا رہے ہیں جہاں دشمن لوگ انتظار کر رہا ہے۔ رات ختم ہو گئی، سورج نکل گیا، دھوپ چھا گئے، اس کی تپش میں، اس کی روشنی میں اب سوچتے ہیں کہ دشمن جگہ پر کھڑے ہیں، ہم لوگوں کو تلاش کر رہے ہیں۔ اب بھائی چھوٹا بھائی بڑے کو بولتے بھائی ابو ہم لوگوں کو چھوڑ کر کہاں چلے گئے؟ ابو ہم لوگوں کو چھوڑ کر کہاں چلے گئے؟ ابو کو جب ہم لوگوں کو چھوڑنا ہی تھا تو مدینے میں ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم لوگ مدینے کے گلیوں میں گھوم گھوم کر اپنی زندگی کٹا دیتے ہیں، گھوم گھوم کر اپنی زندگی کٹا لیتے، اپنی زندگی گزار لیتے، مگر یہ انجانے جگہ پر ہر جگہ پر دشمن نظر آ رہے ہیں۔ سب اپنے ہونے کی دعویٰ کر کے سب بیگانے ہو گئے، سب دشمن نکل گئے، سب بے وفا ہو گئے، سب پلٹ گئے، سب پلٹ گئے، سب جو ہے امام حسین کی جو بیعت توڑ دیے، سب بیگانے ہو گئے، بے وفا ہو گئے، بے درد ہو گئے، بے رحم ہو گئے، سب بیگانے ہو گئے۔ بھائی ابو کہاں چلے گئے پتہ بھی نہیں چلتا ہے، ابو تلاش بھی نہیں کرتے۔ اللہ اللہ، ان کو کیا معلوم کہ ابو شہید ہو گئے، ان کو کیا پتا کہ ابو شہید ہو گئے۔ چھپنے کے لیے کچھ بھی نہیں ملا، کوئی آدمی مدد والا نہیں ملا، تو ایک تالاب ہے، نہر ہے چھوٹا سا، اس نہر کے کنارے میں ایک گاچھ بہت پرانا، بہت موٹا، جو کھوکھلا ہے، اس میں دونوں بھائی چپکے ہوئے ہیں۔ ایک گھر کی نوکرانی صبح صبح گھر کے برتنوں کو صاف کرنے کے لیے اس تالاب پہ تشریف لاتی ہیں، دیکھتی کیا ہے کہ دو چاند کی روشنی کی طرح ان کا چہرہ چمکتا ہے، چاند جیسے چمکتا ہے اس طرح امام مسلم کے نور نظر چمک رہے ہیں، ان کا چہرہ چمک رہا ہے۔ یہ کیوں نہ چمکے؟ اس لیے کہ یہ آل رسول ہیں، آل رسول ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ خاتون برتن مانجنا صاف کرنا بند کر دیتی ہیں، آتی ہے ان دونوں بھائی کو پکڑ کے لے جاتی ہے، پوچھتی ہے آپ کون ہیں؟ دونوں بتا دیتے ہیں میرے ابو کا نام یہ ہے، ہم لوگ مدینے پاک کے رہنے والے ہیں، ہمارے نانا کا نام، میرے نانا کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ اللہ اکبر، ہم ان کے ناتی ہیں۔ کتنی قدر، کتنی عزت ہوتی تھی کوفہ میں، آج لوگ سب ہم لوگوں کو دیکھ کر اپنی منہ موڑ لے رہے ہیں، منہ گھما لے رہے ہیں، پہچانتے نہیں۔ کل صبح تک ہماری قدموں کی دھول کو یہ لوگ چبھا کرتے تھے، میری قدموں کی بوسہ لیا کرتے تھے، آج یہ غدار نظر آ رہے ہیں، یہ بے وفا نظر آ رہے ہیں۔ یہ کیسے مسلمان ہیں؟ یہ کیسے مسلمان ہیں؟ یہ کیسے مسلمان ہیں جو آل رسول کی قدر نہیں کیا، جو اولاد رسول کی عزت نہیں کیا؟ وہ کیسا مسلمان ہو سکتا؟ اللہ ایسے مسلمانوں کو جو اپنا نہیں بنائے گا، اپنے محبوب کا نہیں بنائے گا، اس لیے کہ یہ دشمنان مصطفیٰ ہے، یہ دشمنان مصطفیٰ ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ خاتون بولتی ہے بیٹا ہم جس کے گھر کی نوکرانی ہے وہ گھر والے آل رسول کی بہت عزت کرتے ہیں، چلو وہاں لے چلتے ہیں۔ وہ گھر والے آل رسول کی بہت قدر کرتے ہیں، چلو ان کے گھر میں، گھر مالکہ آل رسول کی، اولاد رسول کی بہت عزت کرتے ہیں۔
لے گئے کپڑا فوراً ان کا صاف کر دی، خدمت کی کرتے کرتے ان کے گھر میں بھی وہی معاملہ، ان کا شوہر جو وہی ان کے بیٹے کو امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو تلاش کر رہے ہیں، تلاش کرتے کرتے رات میں آیا ہوں، دیکھے کہ یہ دو بھائی اللہ اکبر چرپائی پہ دو بھائی درسی میں ایک دم چپک کر آرام فرما رہے ہیں۔ کبھی وہ بھائی اٹھ کر بیٹھتے ہیں، کبھی یہ بھائی اٹھ کر بیٹھتے ہیں، دونوں بھائی اٹھ کر بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے کو پکڑ لیتے ہیں، ایک دوسرے کو پکڑتے ہیں، بھائی کیا ہوگا، بھائی کیا ہوگا، کوئی تو پوچھنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، کوئی پوچھنے اور ٹوکنے والا نہیں، آج کیا ہوگا، ڈرے سینے اتنے کہ کوئی جواب نہیں۔ جب صبح ہوتی ہے تو اس گھر کا مرد جس طرح ظالم ظلم کرتا ہے اس حال میں، اسی طرح ان دونوں جنتی پھول کے گردن میں ہاتھ لگا کر کھینچ کر گھر سے دھکا دے کر باہر نکالتا ہے، پیر میں کانٹا چبھا ہوا ہے، چل نہیں پا رہے، لات سے مار کر ان کو دھکا دے کر گردن میں ہاتھ زور سے مار کر دھکیل دیتے ہیں، چھوٹے ہیں گر جا رہے ہیں، جب جل نہیں پا رہے ہیں گر جا رہے ہیں، گھسیٹ کر باہر سے یہ پکڑ کے گھسیٹا، اس سے بھی نہیں ہوا تو قتل کر دیا۔ بڑی عظیم داستان ہے، ایک ہی مقصد جان دے دیے، جان اپنی دے دیے، امام مسلم جان دے دیے، اپنی قربان کرا دیے، اپنی اولادوں کی جان قربان کرا دیے۔ جان سے بڑھ کر کیا چیز ہے؟ انسان سوچتا ہے جان رہے گا تو یہ مکان ہے، یہ دولت ہے، یہ عیش و آرام ہے، جان نہیں تو کیا؟ مگر عاشق رسول کہتے ہیں یہ جان چلی جائے تو چلی جائے، ایمان نہ جائے۔ جان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غوث کا دامن، تاج الشریعہ کا دامن، مجاہد ملت کا دامن، حبیب ملت کا دامن۔ ارے گفتگو نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جان لینا ہے لے لو، مگر ایمان ملنے والا نہیں ہے۔ ہم حسینی ہے، حسینی رہیں۔ حق ہے۔ یزید میرے ہاتھ کو نہیں لے سکتا، میری بیعت نہیں کر سکتا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرب و بلا میں